بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین محترم، کیٹی پیج نامی اس عورت کی شادی کو ابھی کچھ زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا کہ اس کی طلاق ہو گئی۔ اس وجہ سے اس کو زندگی اب بہت مشکل لگ رہی تھی۔ طلاق کے بعد اس نے ایک کنسٹرکشن کمپنی میں نوکری اختیار کر لی۔ اپنے بڑے گھر میں اس لڑکی کو اکیلے رہتے ہوئے ہمیشہ ایسا لگتا تھا کہ اس کی زندگی میں کسی نہ کسی چیز کی کمی ضرور موجود ہے۔ اس نے اپنے آپ کو مختلف طرح سے سکون دینے کی کوشش کی، لیکن کوئی بھی طریقہ اس کو مطمئن نہیں کر پا رہا تھا۔ کیٹی بانجھ تھی اور ڈاکٹرز کے مطابق وہ ساری عمر ماں نہیں بن سکتی تھی، اور یہ بات اس کے دماغ میں ہمیشہ گردش کرتی رہتی تھی۔ آخر ایک دن اس نے بچوں کو پالنے والے ایک ادارے کے ساتھ رابطہ کر لیا۔ وہ ہمیشہ سے ماں بننا چاہتی تھی، لیکن ایسا ممکن نہ ہو سکا۔ اگرچہ وہ اس معاملے میں بڑی ہی محتاط تھی، لیکن پھر بھی اس نے اپلیکیشن فارم فل کر کے ان لوگوں کو جمع کروا دیا، اور کسے معلوم تھا کہ اس کا یہ فیصلہ اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل دے گا۔ جلد ہی اسے اس ادارے کی طرف سے کئی بچوں کی آفر آ گئی جن کو پالنے والی ایک ماں کی ضرورت تھی۔ اس نے ان میں سے 4 بچوں کی مدد کرنے کی حامی بھر لی، اور اگلے 1 سال تک وہ 4 بچوں کو پالتی رہی، لیکن اب اس کے دل میں ایک بچے کو قانونی طور پر گود لینے کی خواہش پیدا ہو چکی تھی۔ اس نے ان کو بتایا، اور ان نے کیٹی کے لیے ایسے بچے کی تلاش شروع کر دی جس کو ایک ماں کی ضرورت تھی۔ صرف 2 ہفتوں کے اندر ہی انہیں اس ادارے سے ایک شخص کی کال آئی جس نے کیٹی کو ایک بچے کے بارے میں بتایا جس کی ماں اس کو ہسپتال میں چھوڑ کر کہیں بھاگ گئی تھی۔ یہ بچہ صرف 4 دن کا تھا، اور کیٹی نے اس کو بخوشی گود لے لیا۔ اس کو اپنے بازوؤں میں اٹھانے کے بعد اس کو یوں لگا جیسے اس کو ساری دنیا کی خوشیاں مل گئی ہیں۔ اسی اثناء میں اس کو ڈاکٹرز نے بتایا کہ یہ بچہ جب اپنی ماں کے پیٹ میں تھا تو اس کی ماں کے منشیات کے استعمال کی وجہ سے اس کی صحت پر بھی اثر پڑا ہے۔ اگرچہ اس کے خون میں بھی ایسی مضر صحت چیزوں کے آثار موجود تھے، لیکن ابھی تک اس میں کسی بھی طرح کی بیماری ظاہر نہیں ہوئی تھی۔ کیٹی کے لیے یہ خبر ایک سانے سے کم نہیں تھی۔ ڈاکٹرز نے حتمی بات مکمل ٹیسٹ کرنے کے بعد بتانے کو کہا، اور کچھ ٹیسٹ کرنے کے بعد یہ بات واضح ہو گئی کہ جیسے جیسے یہ بڑا ہوتا جائے گا ان چیزوں کا اثر اس کے جسم اور دماغ سے مکمل طور پر ختم ہو جائے گا۔ اب کیٹی کی خوشیاں ایک بار پھر سے واپس لوٹ آئی تھیں۔ کیٹی 1 سال تک اس کے ماں باپ کے نہ ملنے کے بعد اب اس کو قانونی طور پر گود لے چکی تھی، اور اس کو نام بھی دے چکی تھی۔ اب اس کا بیٹا 18 ماہ کا ہو چکا تھا، اور ابھی بھی اس کو یہ لگ رہا تھا کہ اس کی فیملی مکمل نہیں ہوئی، اس لیے اس نے ایک اور بچے کو گود لینے کی خواہش ظاہر کی۔ جلد ہی اس کو اس ادارے کی طرف سے مختلف آپشنز دیے جا چکے تھے۔ اسے ایک بچی کے بارے میں بتایا گیا جس کو ایک ماں کی اشد ضرورت تھی۔ اس کے دل میں فوراً سے یہ بات آئی کہ اسے ضرور اس بچے کو گود لینا چاہیے، لیکن کسے معلوم تھا کہ یہ فیصلہ نہ صرف کیٹی بلکہ اس کے بیٹے کی زندگی پر بھی بہت اثر انداز ہوگا۔ اس کے بیٹے کی طرح اس چھوٹی بچی کے خون میں بھی منشیات کے اثرات موجود تھے، جو کہ اس بات کی جانب واضح اشارہ تھا کہ اس کی ماں بھی منشیات استعمال کرتی تھی، اور اس سے بھی بڑھ کر یہ بچی بھی اسی ہسپتال میں تھی جہاں سے کیٹی نے اپنا بیٹا گود لیا تھا۔ جب کیٹی اس کو گود لے چکی تو اس کو یہ بات پتہ چلی کہ اس بچی کی کلائی پر موجود بریسلٹ پر اسی عورت کا نام لکھا ہے جو کہ اس کے بیٹے کی اصل ماں کا نام ہے۔ اس نے جب اس بچی کے ڈسچارج پیپرز کو چیک کیا تو اسے یہ پتہ کرنے میں دیر نہ لگی کہ اس لڑکی کی ماں کی ڈیٹ آف برتھ وہی ہے جو کہ اس کے پہلے بیٹے کی ماں کی ہے۔ اسے اب شک ہو رہا تھا کہ اس کے ساتھ وہ اتفاق ہو چکا ہے جو کہ لاکھوں میں بھی ایک بار نہیں ہوتا۔ سب سے بڑھ کر اس کے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی کہ اس کے بیٹے کی صحت کی حالت بالکل ویسی ہی تھی جو کہ آج اس بچی کی ہے۔ اس کے ذہن میں اب خوشیوں اور ممکنات کا ایک طوفان اٹھ رہا تھا۔ اس نے ان لوگوں سے رابطہ کیا جن کے ذریعے اس نے ان دونوں کو گود لیا تھا، اور ان کو بتایا کہ اسے ایسا لگتا ہے کہ میرے دونوں بچوں کی اصل ماں بھی ایک ہی ہے۔ تو ان نے کہا کہ ایسا ہونا ناممکن نہیں ہے، لیکن ایسا اتفاق آج کی دنیا میں ہونا تقریباً ناممکن ہی ہے۔ اس لڑکی نے سارے معاملات کو اپنے ہاتھ میں لے کر ان کی اصل ماں کی چھان بین شروع کر دی، اور ایک دن آخر وہ اس سے مل ہی گئی۔ وہ ابھی قبل از وقت کسی نتیجے پر نہیں پہنچنا چاہتی تھی، اس لیے اس نے ان دونوں بچوں کا DNA ٹیسٹ کروایا، اور ٹیسٹ کے رزلٹس آنے پر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ اصل میں یہ دونوں بچے آپس میں بہن بھائی ہیں۔ کیٹی اگرچہ خود بانجھ تھی، لیکن اس کو ایسے بچے مل گئے تھے جو کہ خون کے رشتے سے آپس میں جڑے تھے، اور اب محض اس بات کی ضرورت تھی کہ کیٹی ان دونوں کی آبیاری اپنی محبت سے کرے، جسے کرنے میں اس نے کوئی کسر نہ چھوڑی۔ کیٹی کو وقت گزرنے کے ساتھ ایک اور جیون ساتھی بھی مل گیا جو کہ ہر طرح اس کے ساتھ خوش تھا، اور یوں کیٹی بھی اپنے بچوں کے ساتھ اس کے خاندان میں شامل ہو گئی۔ مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔